جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ بیمار نہیں ہوں گا، تو وہ صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہے، اسے اپنی بیماری اور اپنے مسئلے کی سمجھ نہیں ہے. وہ صرف ایسی باتیں جو ان کو خود اچھی لگیں اور سننے والوں کو اچھی لگیں وہ کرنے کے بعد وقت کو گزار رہے ہیں. ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی چلتی رہتی ہے، دوائیاں بھی چلتی رہتی ہیں، فیسز کا لین دین بھی ہوتا رہتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس ایک کام کے لیے وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ریزلٹس. کیونکہ نشے کی بیماری میں ایک اور بھی رویہ ہوتا ہے نا کہ اس طرف دھیان بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کہ میرے فیملی ممبرز یا میرے ارد گرد کے لوگ کتنے امپرفیکٹ ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ تو امپرفیکشن سبھی کی ہوتی ہے، پر دھیان بڑا پڑ جاتا ہے. دھیان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسے نہ کرتے تو پھر میں بھی ایسے نہ کرتا. ہم سب کی ہی زندگی میں ہماری فیملیز ہمارے لیے بہت سا کام کاج کرتی ہیں اور اسے منی ٹرمز میں دیکھا جا سکتا ہے. فار انسٹنس ہم جس جگہ رہتے ہیں اگر وہ ہمارے پیرنٹس کی جگہ ہے تو اگر ہمیں خود وہ جگہ لینی ہو تو اس کا کچھ نہ کچھ رینٹل ہوگا یا ہمیں خریدنا پڑے گی. پر ہم سب کو نا چیزوں کو کچھ نہ کچھ فار گرانٹیڈ لینے کی عادت ہوتی ہے. فار گرانٹیڈ لینا سمجھتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. اور نشے کی بیماری تو بے قدرے پن کی انتہا ہے. نشے کی بیماری میں قدر پتہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ نشے کی یا نسوار کی، جیسے آپ نے بتایا، مس شمائلہ نے ذکر کیا. اور بے قدرہ پن پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ صحت کا، جان کا، یا اس چیز کا کہ کسی نے میری اصلاح کیوں کی ہے. آپ کو یہ منع کیا جاتا ہے کہ جب کوئی لائن ڈرا کی جائے جسے باؤنڈری کہتے ہیں تو اس کے اندر رہتے ہیں اور دل جتنا چاہے اچھلے، کریونگ جتنی چاہے ہو، تکلیف کو سہ لیں، لائن کو کراس نہ کریں. Let us not wish for less problems. Let us wish for more solutions. کیونکہ نشے کی بیماری میں بھی اور لائف ان جنرل میں بھی لیس پرابلمز نہیں ہوں گے. ہاں، مور سولوشنز کی اگر چوائس ہے تو کی جا سکتی ہے، لیکن کیا ہم جسے ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ریکوری کہتے ہیں، کیا ہم اسے کنوینئنٹ بنانا چاہتے ہیں یا آسان بنانا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تھک گئے ہیں. کسی گھر کے آرڈر کو ریسٹور کرنا جو ایک بیماری سے برباد ہو گیا ہو، یا اور بڑے بڑے کام کرنے آسان نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی ڈسپلن، کوئی سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام، کوئی روڈ میپ چاہیے ہوگا. لیکن ایک ایشو ہے نا، نشے کی بیماری میں بہت جلد بہت سے سٹیک ہولڈرز یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک کے کرائسس کیا تھے. ہر پیشنٹ جو انڈور میں علاج کے لیے آتے ہیں یا جنہیں لایا جاتا ہے فار دیٹ میٹر، ان کے بارے میں یہ خیال لازمی ہوتا ہے کہ یا تو ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہی کچھ دن گزرتے ہیں تو حالات بہتر ہوتے ہیں، نئے کرائسس ڈیولپ نہیں ہوتے، تو لگنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے، کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ آسانی سے بھی ہو سکتا تھا. نہیں، اگر کام بڑا ہے تو جتنی آسانی مل جائے اچھی بات ہے، لیکن پھر اگر کوئی چیلنجنگ سٹیپ ہو تو اس کو بھی صبر سے اور ہمت سے فیس کر لینا. اگر میری ایڈکشن کے بارے میں دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلتا تو پھر تو علاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ دوسروں کو پتہ چلا ہے تو علاج کی نوبت آئی ہے. جسے ایڈکشن ریکوری یا ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں نا، یہ بہت سے ستونوں سے مل کے بات بنتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے جو بہت اچھی دکھ رہی ہے یا اچھی فیل ہو رہی ہے اور وہ اتنی زبردست ہے کہ اگر اسی پہ کام کرتے رہیں تو بات بن جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور بھی تو کمپوننٹس ہیں نا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. جیسے آپ فیل کرتے ہیں نا، یا میں یا ہم سب، اسی طرح ہم کبھی فیل نہیں بھی کرتے. ہم انسان کبھی فیل کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے. لیکن جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ کبھی کر لیا
اور کبھی نہیں کیا. ایڈکشن ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک چلتا رہنے والا پروسیس ہو, اور اس میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اور جتنی ناکامیاں ہوتی ہیں, مریض کی جرنی اتنی لمبی اور اتنی مشکل ہو جاتی ہے. ہم سب انسان اپنے پریکٹیکل کام کاج میں فیلنگس کو یا دا وے وی فیل تھنگس اس کو اوور ویلیو کرتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی بہت زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں اس کی تکلیف کو یا پریشانی کو, تو بس اب تو کامیابی میرے بالکل سامنے کھڑی ہے, حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں. اس کے بعد کچھ پریکٹیکل کام کاج بھی تو کرنے پڑیں گے نا, جس کی وجہ سے کوئی ریکوری اور ریہیبلیٹیشن میں چلا جائے. یہ آپ کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے, کیونکہ جتنا ٹائم آپ عملی طور پر اپنی ریکوری میں لگائیں گے اتنا ہی آپ کی ریکوری اور ریہیبلیٹیشن آگے بڑھے گی. اتنی سارے فیکٹرز ہیں, اتنی ساری باتیں ہیں, آپ کی فیلنگز ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈ. لیکن ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا کہ کامیابی کیسے ملے گی, تو کہتے ہیں کہ سکسیس ان ٹریٹمنٹ از ٹائم ان ٹریٹمنٹ. یعنی جو ریکورنگ پرسن جتنا اپنی ریکوری میں ٹائم کو انویسٹ کرتا ہے اتنا ہی اس کی سکسیس بڑھنے لگتی ہے, اور جتنا وہ کم کرتا ہے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, کئی مرتبہ ہم نے عملی طور پر کاموں کو کم کیا ہوتا ہے, ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں, تو پھر جو لیگ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے اسے ہم پتہ کیسے پورا کرتے ہیں, سوچ سوچ کے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.